اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال تصویر کے مسئلے کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر شرٹ پر جو ہم نماز میں پہنے ہوئے ہیں قمیص پر کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو، مثلا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پلیئر کی یا فٹ بال پلیئر کی تصویر شرٹ پر بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بالکل اصلی تصویر ہوتی ہے، تو کیا اس شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اس میں نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن بہتر ہے نہ پہنا جائے، وہ مکروہ ہے۔ باقی نماز ہو جاتی ہے، باطل نہیں ہے، یعنی اس طرح باطل نہیں ہے کہ بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے یا قبلہ کی طرف پش کر کے نماز پڑھے یا جان بوجھ کے بات کرے مثلا یا وضو ٹوٹے، اس طرح نہیں ہے۔ البتہ جو ہے نا وہ ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے نماز شب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا کیا مکمل نماز شب ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بنا کسی عذر کے؟ نہ ہمیں تکلیف ہے، نہ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں کھڑے ہو کر، لیکن کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا شوق ہے، تو کیا آغا صاحب ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نوافل ہیں وہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا کیا ایسے شخص کی کہ جو مومن ہو، مسلمان ہو، اور اس نے خودکشی کی ہو، اور یہ بات علل اعلان ہو سب کے سامنے، کوئی ایسی شک و شبہات کی نہیں بلکہ یقینی طور پر اس نے خودکشی کی ہے، تو کیا اس کے نماز جنازہ کا اہتمام ہوگا، اور کیا عام لوگوں کی طرح ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، اس کے جنازے میں شامل ہوا جائے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مسلمان یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے اور وہ یہ غلط کام کرے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو، یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی کہیں تعبیریں ہیں تو وہ بس ایسے ہی وہ شدید اس فعل حرام کی مذمت کی طرف اشارہ ہوگا، ورنہ کوئی مسلمان ہو اور کتنا بڑا بھی گناہ کرے، اب یہی جیسے خودکشی جو ہے، دوسروں کو مارنا بھی قتل ہے، اپنا آپ کو مارنا بھی قتل ہے، تو جس طرح کوئی دوسرے کو قتل کرے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا اگر قاتل مسلمان ہے۔ اسی طرح جو خودکشی کرتا ہے، اپنا آپ کو مارتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، واجب ہے، اور وہ مستثنا نہیں ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک لڑکی کا جہیز کی رقم جس پر خمس ادا کرنے کے بعد جو رقم جمع کی گئی ہے، کیا ہر سال اس رقم پر خمس نکال کر ہی رکھتے ہیں؟ کیا اس ساری رقم پر دوبارہ ہر اگلے سال خمس واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم کپڑوں کا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں اور کفن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کیا کفن میں سے منافع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، جس رقم کا خمس آپ ادا کر چکے ہیں اس کا پھر دوبارہ خمس واجب نہیں ہے۔ جی روایت کا متن بھی ہے، المخمس لا یخمس، مخمس یعنی وہ رقم کی جس کا آپ خمس ادا کر چکے ہیں، مثلا 100 میں سے 20 نکال چکے ہیں، باقی جو 80 رہتا ہے اس کا پھر کئی سال بھی پڑا رہے تو اس میں خمس جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اور جو سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا رضی صاحب؟ کپڑوں کا کاروبار ہے اور اس میں کفن کا بھی کپڑا ہاں شامل ہوتا جی ہے۔ جی، کاروبار ہے، جی 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 بالکل، وہ اس کا بھی جو ہے نا وہ آپ منافع لے سکتے ہیں۔ ایران میں بھی لوگ جو ہے نا جہاں پر آپ جو حضرات گئے ہیں زیارات کے لیے، وہ انہوں نے دیکھا ہوگا، ایران میں بھی، عراق میں بھی جن دکانوں پہ تسبیح، سجدگاہ، جا نماز وغیرہ جو ہے نا یا علم وغیرہ بیچتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کفن وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ کفن کا منافع جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں۔ البتہ کچھ کاروبار ایسے ہیں کہ جن کو مکروہ کہا گیا ہے، ان میں ایک کفن فروشی ہے، مکروہ عمل ہے۔ یعنی اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی کفن فروش ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہو زیادہ سے زیادہ مجھ سے کفن خریدے،
اور زیادہ سے زیادہ کفن وہ تبھی خریدا جائے گا کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ مرحوم ہوں، فوت ہوں. تو کفن فروشی کے کاروبار کو مکروہ کہا گیا ہے، ٹوٹل کاروبار. لیکن جب آپ بیچتے ہیں تو اس کا منافع لینا جو ہے وہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال کمیٹی کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھے کمیٹی کی جب رقم ملے تو کیا مجھ پر اس رقم پر خمس ادا کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں، کمیٹی کے رقم میں کمیٹی کی جو رقم آپ کو ملتی ہے اس میں آپ نے یعنی جتنی قسطیں آپ نے جمع کرائی ہیں، آپ نے وہ ان کو اگر سال گزر گیا ہے تو آپ نے اس کا خمس آپ نے دینا ہے. باقی اس کے علاوہ باقی لوگوں کے جو پیسے اس میں جمع تھے اور وہ آپ کو دیے گئے ہیں، وہ آپ کی آمدنی شمار نہیں ہوتی، آپ ان کے مقروض ہوتے ہیں. لہذا جو قسطیں آپ نے جمع کرائی ہیں وہ اگر ایک سال گزر گیا ہے تو اس کا آپ خمس دیں گے. باقی پیسہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی آمدنی شمار نہیں ہوتی ہے. بعد میں جو ہے نا وہ قسطوں کی صورت میں گویا وہ آپ قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آغا صاحب غسل اگر واجب ہو چکا ہو اور نماز کا وقت داخل ہو جائے اور اول وقت نماز ہو اور میں مسجد کے پاس ہی ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہو، لیکن اس پر غسل واجب تھا، تو کیا میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا میرے لیے گھر جا کے غسل کرنا اور پھر نماز ادا کرنا ضروری ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. نہیں، یہ غسل کے بغیر جب آپ پر غسل واجب ہے تو جو وضو ہے وہ غسل کا متبادل نہیں بن سکتا، نہ تیمم اس کا متبادل بن سکتا ہے. آپ جو ہے نا وہ گھر جا کے، ہاں اگر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ غسل کی جگہ تیمم کر کے گھر نماز پڑھیں. گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے بندہ پر غسل جنابت واجب ہو اور اسے یقین ہو کہ اگر میں نے غسل کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو بچا سکتا ہے قضا ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. باقی اس کے علاوہ صرف جو ہے نا وہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں کہ میں وضو پر گزارا کروں یا غسل کی جگہ تیمم کروں، یہ جائز نہیں ہے. جی گھر جا کے تسلی سے غسل کریں اور نماز پڑھیں.